علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک دن آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس رات کی تاریکی میں بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کروں. آپ گئے اور جا کر اس وقت جس آدمی کے پاس اس بیت اللہ شریف کی چابی تھی اس کا نام عثمان تھا. آپ علیہ السلام عثمان کے پاس گئے اور جا کر عثمان سے کہا، عثمان سے فرمایا کہ عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دو. حضرت عثمان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے چابی نہیں دی اور فرمایا کہ میں کسی طور پر بھی آپ کو چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ علیہ السلام نے پھر وہاں پر کھڑے ہو کر پیشن گوئی فرمائی اور فرمایا کہ عثمان ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور آپ کسی طریقے سے میری جگہ پر کھڑے ہو کر یہی دل میں دعا کرو گے کہ کاش کے بیت اللہ کی چابی مجھے دے دی جائے. لیکن عثمان نے چابی نہ دی اور بالآخر ایک وقت وہ آیا جب آپ علیہ السلام فتح مکہ سے واپس آئے اور جب واپس آئے فتح مکہ کے اندر آپ نے عثمان کو بلوایا جس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عثمان نے کہا کہ مجھے بیت اللہ کی چابی دو. عثمان نے بیت اللہ کی چابی دی اور آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق اور ساتھ میں حضرت عباس یہ سارے اندر گئے اور بیت اللہ میں جا کے اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب واپس آئے ہر ایک صحابی رسول کے دل میں یہ تمنا ہے کاش کہ یہ بیت اللہ شریف کی چابی مجھے عنایت کر دی جائے. بیت اللہ کا محافظ میں بن جاؤں, بیت اللہ کا خادم میں بن جاؤں. ہر ایک آدمی کے دل میں یہ بات ہے. لیکن اللہ کے معبود نے وہاں پر کھڑے ہو کر عثمان سے بلوایا, عثمان ادھر آؤ. حضرت عثمان آئے اور آپ علیہ السلام نے وہ بیت اللہ کی چابی دوبارہ انہیں کے حوالے کر دی اور آپ نے فرمایا عثمان وہ وقت یاد ہے جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے مجھے منع کر دیا تھا. پھر میں نے تمہیں کہا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور آپ کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ یہ چابی مجھے دے دی جائے. عثمان وہیں پر کھڑے ہوئے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگے. اللہ کے محبوب نے چابی عثمان کے حوالے کی اور فرمایا کہ عثمان یہ چابی نہ صرف اب تیرے پاس ہے بلکہ یہ چابی ہمیشہ قیامت تک کے لیے یہ چابی تیرے خاندان کے اندر ہی رہے گی. عثمان نے جب یہ کلمات سنے وہی عثمان جو نبی کی توہین کر رہا تھا, وہی عثمان جو نبی کو برا بلا کہہ رہا تھا, آج وہی عثمان اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر میرے آقا مدنی کو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ میرے آقا مدنی کا اسلام ہے, یہ میرے آقا مدنی کی سیرت ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے غالباً غزوہ گروہ سے واپس آ رہے تھے, جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر دیکھا تھکے مارے, ایک جگہ پر دیکھا کہ جناب سایہ دار درخت ہے اور آپ وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے اور باقی مجمع جو باقی لشکر تھا وہ تھوڑا دور وہاں پر لیٹ گیا اور آرام کرنے لگا. اور اچانک ان کافروں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس درخت کے نیچے آرام فرما ہے. ان کافروں نے آپس میں یہ بات سوچی اور سوچنے لگے کہ جناب کسی کو تیار کیا جائے اور اکیلے جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے. اور پھر جب انہوں نے ایک نوجوان تیار کیا اور اس نوجوان کو تیار کرنے کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر آپ علیہ السلام پر حملہ کریں. جب وہ نوجوان آیا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر, تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے اور اس کافر نے دیکھا کہ آپ آرام فرما ہے, اس کافر نے اسی وقت جیسے ہی وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی. آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی اور کھلنے کے بعد جب اس کافر نے دیکھا تلوار اوپر ہی ہے اور آگے سے وہ کافر کہتا ہے اب پترائے محمد مجھے تم سے کون بچائے گا. آپ علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اسے جواب دیا کہ مجھے بچانے والا وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے, وہی مجھے بچائے گا. بس آپ میں یہ جملے تھے اور جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر اس کافر کو دھچکا دیا
دیا جس کی وجہ سے اس کافر کی تلوار زمین پر گر گئی اور وہ وہیں پر کانپنے لگا. آپ نے فوراً تلوار اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد اس کافر کے گردن پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ بکرا اب مجھے تجھ سے کون بچائے گا. آگے سے وہ کافر کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کا اخلاق بڑا سنا ہے, آپ بڑے کریمانہ اخلاق والے ہیں, میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, میں اپنی جان بخشی فرمانا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے آگے سے اس کافر کو جواب یہ دیا, فرمایا کہ میرا وہ شیوا نہیں کہ کوئی بندہ میرا دشمن کمزور ہو اور میں اس پر تلوار چلاؤں, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسے معاف کر دیا. جب معاف کر دیا وہ کافر ذرا دور جانے لگا اور فرمایا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. اس کافر نے کہا کہ جناب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں تھا, اگر آپ چاہتے تو تلوار چلا کر میرا قلعہ جمع کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں کیا اور آپ نے مجھے معاف کیا. بس آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور آپ علیہ السلام کا یہ عظیم آپ علیہ السلام کا یہ اخلاق ہے, اور اس اخلاق کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے, اس اخلاق کی وجہ سے کئی کافروں نے کلمہ پڑھا ہے. میرے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آرام فرماتے, ایک یہودی آیا اور ملنے کے لیے آیا, اور یہودی یہ سوچنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ محمد بڑے اخلاق والا ہے, میں ذرا جاتا ہوں, جا کر جائزہ لیتا ہوں. وہ یہودی آیا اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا. جب رات ہونے لگی تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ مہمان ہے, تو آپ نے ان کے لیے بستر لگوایا. بستر لگوانے کے بعد آپ آرام فرمانے چلے گئے, اور اس دور کے اندر لوگ صبح تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے. یہ یہودی بھی جب اچانک اس کی آنکھ کھلنے کے بعد اس یہودی نے دیکھا کہ جناب میرا تو بستر پیشاب سے تر ہو چکا ہے, اور پھر یہ یہودی سوچنے لگا میری تو بےزتی ہو جائے گی, اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے ڈانٹ دیں گے. اور یہ وہیں سے بھاگا اور بھاگنے کے بعد نکل گیا. اور آپ علیہ السلام جب گئے جا کر دیکھا کہ مہمان خانے میں کہ وہ یہودی بستر پر موجود نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ اس کے بستر پر پیشاب کیا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو بلوایا, اور بلوانے کے بعد فرمایا کہ اس بستر کو صاف کرو. وہ صحابی رسول بھی صاف کر رہا ہے, اور آپ علیہ السلام خود بھی صاف کر رہے ہیں. وہ یہودی جو اپنی ایک قیمتی چیز وہاں پر بھول کر چلا گیا, جب اسے یاد آیا